شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات فخر موجودات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ والد حسنین کریمین داماد رسول شوہر بطول حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب قبل از اعلان نبوت 10 سال کعبہ معظمہ میں ہوئی۔ مستدرک للحاکم کے الفاظ ہیں کہ ولد فی جوف الکعبہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو کعبہ معظمہ میں ہوئی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے 3 دن تک آنکھیں نہ کھولیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولیں، جب سے پیدا ہوا ہے یہ آنکھ نہیں کھول رہا۔ حضرت مولا کائنات کی والدہ محترمہ بڑی رنجیدہ تھیں، بڑی پریشان تھیں، لیکن حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں پر اٹھایا تو حضرت مولا کائنات نے آنکھیں کھول دیں۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھا، یعنی حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی چہرے کو دیکھا ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اگر آنکھیں کھولنے کے بعد کسی ذات کو دیکھا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ، اللہ خلاق کائنات نے آپ کو وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کی خدمت میں عرض کی، فرمایا کہ اے چچا جان، ایسا کیجئے یہ بچہ مجھے دے دیجئے، آپ کے ہاں کثیر اولاد ہے، آپ کثیر الاولاد ہیں، اللہ خلاق کائنات نے آپ کو بہت زیادہ اولاد عطا کی ہے، عیال دار ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات کی پرورش کی، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ خلاق کائنات نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ پر وردہ آغوش رسالت ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آپ نے پرورش پائی ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو کہ حضرت ہارون کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات کو اپنا بھائی قرار دیا، اور پھر اس کے بعد آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یا ان کے ساتھ ہی حضرت ہارون موجود تھے، حضرت ہارون کے بعد بھی دیگر انبیاء آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آتے رہے، اس طرح نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے تھے کہ ہاں بھائی تو میرا ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ خلاق کائنات نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بڑا وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ خلاق کائنات نے آپ کو اتنا وسیع علم عطا فرمایا تھا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے شان نزول کے بارے میں جانتے تھے، کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ آیت کس کے حق میں کب اور کیوں نازل ہوئی ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ خلاق کائنات نے آپ کو بڑا وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ آپ ہر آیت ہر سوال کا جواب قرآن مجید فرقان حمید سے دینا جانتے تھے۔ آپ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، آپ
کاتب وحی ہیں اور آپ داماد رسول ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی یہودی نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی لمبی ہے اور میری داڑھی چھوٹی ہے، دیکھو میری داڑھی چھوٹی ہے، اور مولا کائنات سے کہہ دیا کہ جناب آپ کی داڑھی لمبی ہے اور آپ کا علم بہت مشہور ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں اور سنا ہے ہم نے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا بڑا علم عطا فرمایا ہے، یہ جو داڑھی آپ کی لمبی ہے اور میری چھوٹی ہے یہ قرآن سے بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو پاک زمین ہوتی ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع رزق دیتا ہے اور بڑی سرسبز ہری بھری فصل ہوتی ہے، لیکن جو زمین ہی خبیث ہو، جو زمین ہی درست نہ ہو، اس زمین میں سے بھلا کھیتی کیسی ہوگی؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ قائم کی تو ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، آپ کی ذات مبارکہ، آپ خاموش کھڑے تھے اور بڑے پریشان تھے کہ مجھے پتہ نہیں کس کے ساتھ میری اخوت قائم کریں گے، میری مواخات کس کے ساتھ قائم ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے موقع پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جنگ میں جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح ہم جھنڈا اس کو دیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی یہ جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور اللہ خلاق کائنات نے مولا کائنات کے ہاتھ سے وہ فتح عطا فرمائی۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خیبر کا وہ دروازہ جس کو 70 لوگوں کی مضبوط جماعت ہاتھوں سے اٹھا نہیں سکتی تھی تو مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طاقت، آپ کا علم، آپ کا حلم بہت مشہور ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، آپ کی فضیلت کے بارے میں آج سے پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ خوارج آپ کے فضائل کے منکر ہوتے تھے اور بہانے اور ہیلے کرتے تھے، کہتے جناب فلاں حدیث ضعیف ہے اور فلاں کا راوی ضعیف ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مطلقاً انکار کر دیتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت وہاں ہوئی نہیں ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نہیں ہے کہ لحم کا لحمی یا لحمہ لحمی، جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں آخر میں یہ ہیں کہ ہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میرے نزدیک وہی ہے، ان کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو کہ حضرت ہارون کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت نصیب فرمائے اور اصحاب رسول کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔